من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بے پناہ، بے حد و حساب، لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں حضور پر نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان، نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی، سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم نمازی اسلام بھائیوں، توفیق خداوندی سے ہم 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت ترجمہ تفسیر سے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے دین کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہو۔ ایسے افعال بجا لاؤ جو آخرت میں ثواب ملنے اور عذاب سے نجات حاصل ہونے کا باعث ہوں، اور تم ناپ تول میں کمی کر کے مدین کی سرزمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے فساد سے باز نہ آئے تو انہیں زلزلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا، یہاں تک کہ ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے، اور صبح تک ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردے بے جان پڑے رہ گئے۔ یعنی آپ پہلے بھی ان کی
ساری صورتحال سن چکے ہیں کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان کو سمجھانے کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث، ان کی ڈیوٹی لگا. وہ ان کو توحید کی طرف بلاتے، بت پرستی سے منع کرتے، شرک سے منع کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندے اعمال سے، یہ جو ان کے کم ناپ اور تول کا تھا، اس سے بھی روکتے. یہ جواباً حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور کہتے بڑا سمجھدار ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے. آج بھی کاروباری حضرات کو کہا جائے نا کہ ایمانداری اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اکثر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کہتے لو جی ہن سچ دا کیڑا دور رہ گیا جی، ہن سچائی دا کیڑا زمانہ ہے. بھئی اگر ہم گاہک کو نقص بتا دیں گے، اپنے سودے کا عیب بیان کر دیں گے، وہ خریدے گا کیسے؟ خالص چیز ہی بیچیں گے تو پھر ہمیں کیا بچے گا جی؟ اگر ہم پورا ناپ تول کریں گے تو ہمارے بچے کیسے پلے بڑھیں گے؟ اس طرح کی باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا. اور کیسا رازق ہے جو حلال کا طالب ہوتا ہے، اللہ اسے حلال ہی عطا فرماتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں شیر کی خوراک گوشت ہے نا، تو اس نے پٹھے کبھی نہیں کھائے، اللہ اسے روز گوشت ہی عطا فرماتا. بیمار کی خوراک نرم غذا ہے تو اللہ اسے نرم غذا کی. اسی طرح پہلوانوں کی جو خوراک ہے، اللہ پہلوانوں کو پہلوانوں والا رزق عطا فرماتا، بادشاہوں کو بادشاہوں والا رزق عطا فرماتا. تو یہ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہم اس کو حلال ذریعے سے حاصل کریں. حضرت علی نے نماز پڑھنی تھی، آپ نے اپنی اونٹنی کی حفاظت پر ایک شخص کو مامور کیا. اس نے آپ کے اس اسباب میں سے 4 درہم نکال لی، چوری کر لی. آپ نے نماز پڑھی تو اس میں کم تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں ویسے ہی انعام دے دینا تھا، رزق اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، چاہے تم حلال کر کے کھا لو، حرام کر کے کھا لو. ہم رزق حلال کے طالب بنیں، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. اور ایک بات پہ آپ غور کریے گا کبھی، یہ عقیدہ توحید پیش کر. جب سے کائنات بنی ہے آج تک اللہ اپنے خزانوں سے کتنا خرچ کر چکا ہے، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ کوئی پیمانہ ایسا ہے، کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد ہوا ہے، کوئی کمپیوٹر ایسا ایجاد ہوا ہے کہ جو اس کو ایجاد گن سکے، ماپ سکے، اس کا حساب کر سکے کہ اللہ نے اتنے ملین بلین ٹربلین پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے گندم خرچ کر دی، سونا خرچ کر دیا، چاندی خرچ کر دی، اور پھل فروٹ کتنی دنیا کھا چکی ہے، گوشت کتنا کھا چکی ہے، کوئی حساب ہو ہی نہیں سکتا. کتنا دنیا کھا چکی ہے، کتنی دنیا کھا 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 کے مر گئی، کتنی موجود ہے، کتنی ابھی آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے خرچ فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا خرچ کر کے اللہ کے خزانے میں ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، اس ذرے کا کروڑواں حصہ بھی، اس سے اربواں حصہ بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، اور نہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے ہمیشہ وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
السلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا زينة الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين کامران کرونا آیا خودی بھی مجھے يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين اچھا کرے وعلى آلك وأصحابك يا مريد الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یننا سہل لنا اشکالنا آمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے آمین مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں وبائیں کرونا ڈینگی رد شہید کربلا کے واسطے آمین قادری